بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلے کی 10ویں تقریر بعنوان مطالب قرآن کا بیان. ہم نے اپنی ان تقاریر میں جو اہم ترین نکات کی طرف آپ کی توجہات کو چاہا ہے، اس میں ایک مسئلہ جو انسانیت کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے وہ ہے مسئلہ رشد اور مسئلہ ہدایت. یعنی یہ دونوں لفظ ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہدایت بمانی گائیڈنس، رشد بمانی خیر، بمانی بھلائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط تنہا ہدایت نہیں بلکہ ہدایت جب بلوغت فکر بن جائے تو وہ رشد کی منزل پر آ جاتی ہے، اور جب وہ رشد کی منزل پر آ جائے تو اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے جو چھپی ہوئی ہے. اہم ترین آیتوں کی تلاوت کل کی گئی اور ان میں جو انتہائی حصہ تھا ایک مرتبہ پھر اس کو غور سے سننا ضروری ہوگا. دربار فرعون کا، موسیٰ اس دربار میں اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے، یہ تو صحیح ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک دیندار کہتے ہو، اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ کا فرستادہ کہتے ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ اپنا تعارف تو صحیح ہے، مگر وہ تعارف چاہیے کہ جس کے تعلق سے تم یہاں پر کھڑے ہوئے ہو. قالا فرعون، کیا کہا فرعون نے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب اے موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ صاحب اختیار ہے، موسیٰ صاحب اقتدار ہے، موسیٰ پیغامبر ہے، موسیٰ پیامبر ہے، موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں تقرب پایا ہوا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور قریب نہیں ہے. فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ سے سوال کر رہا ہے فرعون اور یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے. یہ نہیں کہا خدا، یہ نہیں کہا کہ الہ، بلکہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے. عربی سے واقف افراد کے لیے اس لفظ کے معنی ہی کچھ اور ہیں. رب مشفق کے معنوں میں، رب مربی کے معنوں میں، رب پالنے والے کے معنوں میں، رب پرورش کرنے والوں کے معنوں میں. وہ رب کہ جو انسان کی پرورش کرتا ہے، پرداخت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے. بتاؤ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کے نمائندے ہو، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کا بعد جو جواب دیا ہے، اس سوال کے بعد جو جواب دیا ہے، تاریخ میں اس سے بہتر مسئلہ ربوبیت پر کوئی جواب آج تک نہیں آیا. بے اختیار موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ایک مکمل جواب ہے، ایک مکمل آنسر ہے، ایک مکمل رسپانس ہے جو کہ موسیٰ نے دیا. اور کس طرح کا رسپانس ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ تعریف کی ہے رب کی، بلکہ رب کی توصیف کر دی. نہ صرف یہ کہ رب کی توصیف کر دی بلکہ بندے اس کی حکمت میں کس طرح سے ہیں اس کی بھی ایک مرتبہ وضاحت کر دی. بے اختیار کہا ہے موسیٰ نے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ جوابات سننے کا فرعون عادی نہیں تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے مقابلے پر آ کے کوئی جواب دے سکے، مگر جواب بھی اب آیا تو بھرپور آیا. اور کیوں نہ آتا؟ دو کی قوت کے ساتھ آئے تھے، دو کی طاقت کے ساتھ آئے تھے، شریک امر بنا کر آ رہے تھے، وزارت کا عہدہ لے کے آ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد دونوں دربار میں اپنے آپ کو پا رہے تھے. اب جو قوت سے جواب آیا تو بے اختیار کہا یہ تنہا میرا رب نہیں ہے فرعون. یاد رکھنا یہ موسیٰ اگر جواب دے رہا ہے تو جواب دے رہا ہے یہ ہم دونوں کا رب ہے. کون ہے؟ ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، ہم دونوں کا رب وہ ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، جو ہر شے کو ایک خاص صورت دیتا ہے، ایک خاص خلقت دیتا ہے،
خاص انداز سے وضع قطع بناتا ہے، خاص انداز سے قوا کو ترتیب دیتا ہے، اعضائے رئیسہ کو تخلیق کرتا ہے، ایک خاص طبیعت عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، ہر شے کے لیے، اب وہ جمادات ہوں کہ نباتات، اب وہ حیوانات ہوں کہ اشرف المخلوقات، وہ کوئی بھی ہو، سب کو بنانے والا، سب کا بنانے والا، سب کو خلق کرنے والا، سب کا تخلیق کرنے والا، اس کا کمال یہ ہے ہر ایک کو بنا رہا ہے، مگر ہر ایک کو بنا کر چھوڑ نہیں دیتا، در بدر نہیں ان کو کر دیتا، بلکہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، اور پھر جیسے ہی خلق کرتا ہے، تخلیق دیتا ہے، خلق کرتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے ساتھ ہی ہدایت کا سامان کر دیتا ہے۔ آنے واحد کے لیے بھی خلقت میں اور ہدایت میں کوئی لیپس آف ٹائم نہیں ہے، رتی برابر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خلق کرنے کے بعد ایک وقت تک چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد ہدایت کرتا ہے۔ اس مغالطے سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرے گا اور 40 برس کے بعد ہدایت کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی پیدا کرتا ہے ویسے ہی ہدایت کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو اس زمین پر پیدا کر رہا ہے تو اس کو زمینی اعتبار سے ہدایت کر رہا ہے، کبھی اس کسی کو منزل نور پر تخلیق کر رہا ہے تو نورانی اعتبار سے اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے حکمت خداوندی کا، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تخلیق کر دے مگر ہدایت سے دور کر دے، تخلیق کر دے مگر ہدایت سے بری رکھے، تخلیق کر دے مگر ہدایت ہی نہ کرے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایسا ہوتا تو اس پر حرف آ جاتا، اس پر سوال پیدا ہو جاتا، اس کی حکمتوں پر پرسش کے دروازے کھل جاتے۔ نہیں، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے، ہم دونوں کا رب تو وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ خلق کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ہدایت کرتا ہے۔ یعنی خلقت اور ہدایت برابر برابر ہیں، مشتق ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ عالم امکان کو دیکھیے، آپ اس دنیا کے کمام کو دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی پیدا ہو رہا ہو، جانور پیدا ہو رہا ہے، مچھلی کا بچہ پانی میں تیر رہا ہے، کس نے اس کو تیرنا سکھایا؟ کس نے اسے پانی کی موجوں سے مقابلہ کرنا سکھایا؟ کس نے اسے قعر دریا میں جینا سکھایا؟ کس نے اسے دریا کے عمق میں رہنا سکھایا؟ کون سی ہستی ہے جس نے اسے یہ ہدایت کر دی؟ پیدا ہوا، ابھی تو پلا بڑا بھی نہیں، ابھی تو پروان بھی نہیں چڑھا، یہ کیسے ایک مرتبہ تیرنے لگا؟ یہ کیسے ایک مرتبہ پیراک ہو گیا؟ یہ کیسے ایک مرتبہ سمندر کی تہوں کو عبور کرنے لگا؟ کسی نے سوال قائم کیا؟ بلند کیجئے اپنی فکر کو، اور اس فکر کو بلند کرتے ہوئے آ جائیے اس منزل پر کہ بچہ انسان کو پیدا ہو رہا ہے، انسان کے پاس آ رہا ہے، مگر کس نے بتایا کہ کس طرح سے شیر مادر کو کشف کیا جائے؟ کس نے بتایا کہ آغوش مادر سے شیر مادر کو کس طرح سے کشف کیا جائے، کس طرح سے اپنے رزق کو تلاش کیا جائے، کس طرح سے اپنی غذا کا انتظام کیا جائے، کس طرح سے اپنے تغذیے کا انتظام کیا جائے، کس طرح سے اپنے جینے کا سامان کیا جائے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی ہدایت نہیں ہوئی، کسی نے اس کی ہدایت نہیں کی، کوئی انسانی طاقت ہدایت کر بھی نہیں سکتی۔ وہ انسان جو پورے ریزن کا ستایا ہوا ہے، وہ انسان جو پورے ریزن کا مارا ہوا ہے، وہ انسان جو سراسر عقل سے گفتگو کرتا ہے، وہ انسان جو تعقل پسند ہے، کیا کسی کی مجال ہے کہ اپنے بھرپور تعقل کو استعمال کرتے ہوئے نوزائیدہ کو یہ کہے کہ اس طرح سے دودھ پیا جاتا ہے، اس طرح سے اپنی غذا کو تلاش کیا جاتا ہے؟ کوئی تھا جو تربیت کر رہا تھا یا وہ تربیت یافتہ تھا؟ یہ خود ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ دنیا میں آنے والا نوزائیدہ کیا اس کے متعلق کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی نے اس کی تربیت کی جس کے نتیجے میں اس نے اپنی غذا کو تلاش کیا؟ معلوم یہ ہوا یہ جو کچھ تھا الہامی تھا، یہ جو کچھ بھی تھا اس کی ذات سے وابستہ تھا، جو خالق ارض و سما تھا، جو خالق ارض و سما تھا، یہ سب کچھ اس کی ذات سے تھا۔ اب وہ الہام کی صورت میں تربیت ہوئی ہو یا القاء کی صورت میں تربیت ہوئی ہو، وہ کسی بھی طرح سے تربیت ہوئی ہو، وہ فطرت نے پہلے سے تربیت کر کے بھیجا ہو یا کسی انداز سے اس کی تربیت ہوئی ہو،
کوئی اس کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا، مگر سبوں نے مظاہرہ دیکھا، ڈیمونسٹریشن دیکھا کہ بچہ بھوکا نہیں رہا، بچے نے اپنی غذا کو تلاش کر لیا، بچے نے ماں کے دودھ کو تلاش کر لیا، اور ایک مرتبہ اس نے اپنے لیے غذا کا انتظام کر لیا۔ پروردگار علی اعلیٰ نے اس غذا کا انتظام اس طرح سے کیا کہ اس کی فطرت میں جبلتاً وہ انتظام داخل تھا، اور بچہ اپنے آپ کو اس منزل پر لے آیا کہ کسی معقول شخص نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے غذا کو تلاش کرو۔ وہ پروردگار ہے جو خلق کرتا ہے فوراً ہی ہدایت کر دیتا ہے، جو خلق کے ساتھ ہی ہدایت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر دنیا سرکار رسالت مآب کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرے اور ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے جب ایک خاص انداز سے تشریح کریں، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلا فاغنا، ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے اب یہ ترجمہ ہوگا کہ تمہیں گمراہ پایا تو تمہاری ہدایت کر دی، تمہیں بے راہ پایا تو تمہاری ہدایت کر دی، تمہیں سرگرداں پایا تو تمہیں راہ دکھلا دی۔ کیا قرآن کے تعلق سے یہ ترجمہ مناسب ہوگا؟ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے سورہ نجم میں گواہی دی تھی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق، تمہارا دوست، تمہارا صاحب نہ وہ بہکا ہوا ہے نہ وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ گمراہ نہیں ہے، وہ بے راہ نہیں ہے۔ کیسے ترجمہ کیا گیا اس آیت کا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تو بھٹکا ہوا تھا، تو بھٹکا ہوا تھا، تو بھولا ہوا تھا، اس نے تجھے راہ سجھا دی۔ غلط تراجم نے انسان کی زندگی میں مسائل پیدا کر کے رکھ دیے۔ وہ جو آنے واحد کے لیے بھی مخلوقات کو بدون ہدایت نہیں چھوڑتا، اپنے آخری نبی کو جس کو قیامت تک جانا ہے اپنی شریعت کے ساتھ، اس کو پیدا کرے، 40 برس تک اس کو بے راہ رکھے اور اس طرح سے کہ راہ اس کو سجھائی نہ دیتی ہو۔ کاش کہ اس کا ترجمہ کرنے والے اس پر غور کرتے اور یہ کہتے کہ جس کی قرآن ضمانت دے رہا ہو، جس کی قرآن گواہی دے رہا ہو، اور ایسی گواہی جو امانت کی صورت میں آج بھی مسلمانوں تک پہنچ رہی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، قطعا نہیں، حتمن نہیں، بالکل نہیں، تمہارا حبیب نہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے۔ قطعا نہ کہنا کہ وہ بھٹکا ہوا ہے یا بہکا ہوا ہے، اس کی تعریف تو یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو گفتگو ہی نہیں کرتا، وہ تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس تک وحی کا حکم نہ آ جائے۔ جو وحی کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہو، جو وحی کے زیر اثر زندگی گزار رہا ہو، جس پر الہی نگاہیں مسلسل ملتفت ہو، التفات کر رہی ہوں، جس پر ایک مرتبہ اپنی نگاہ خاص کر رہی ہوں، وہ آنے واحد کے لیے بھی نہ بھولا ہوا ہے، نہ بھٹکا ہوا ہے، نہ گم کردہ راہ ہے، نہ گمراہ ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پر اس شجر کی طرح ہے، یقیناً اس شجر کی طرح ہے کہ جو صحرا میں اپنے مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر یہ دنیا کہے کہ ہاں اس طرح سے لاسٹ تھا، اس طرح سے تنہا تھا، جیسے صحرا میں اگنے والا ایک درخت سایہ دار بھی ہے مگر متمنی ہے، تمنائی ہے۔ کس بات کا تمنائی ہے، کس بات کا متمنی ہے کہ کہیں سے کوئی صحرا نورد آئے، کہیں سے کوئی مسافر آئے، کہیں سے کوئی راستہ چلنے والا آئے، دھوپ کی تپش سے آئے، پیاس کی شدت سے آئے، اس شجر سایہ دار کے نیچے آ کے بیٹھ جائے۔ تنہا شجر ہے، ووجدک ضالا فہدا، تنہا پایا اور اس کو پھر اس تنہائی سے نکال باہر کیا۔ عرب کی جاہلیت کتنا تنہا کر رہی تھی سرکار رسالت مآب کو، عرب کی جاہلیت کس حد تک تنہا رکھ رہی تھی سرکار رسالت مآب کو، مگر یہ میرے حضور کا کرشمہ ہے، یہ میرے حضور کا معجزہ ہے، یہ اعجاز سرکار رسالت مآب ہے کہ تنہا اپنے مقام پر کھڑے ہیں، مگر آنے والا آتا گیا، قافلہ بنتا گیا، اور اس انداز سے کہ جس کے بعد آج مسلمان اس تعداد میں زندہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کل 1400 برس کا سفر ہے رشد و ہدایت کا،
ایک نے وہ قوت دی جس کے نتیجے میں 100 افراد، کروڑ افراد، بلین افراد آج اسی کی روشنی میں اپنے راستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے راستوں کو مانگ رہے ہیں، اپنے راستوں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ کون ایک تھا؟ یہ کون اکیلا تھا؟ گمراہ تھا، بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، ایسا تھا کہ جس کو راستے کا علم نہیں تھا، یا ایسا تھا جو دوسروں کو راستہ دکھا رہا تھا؟ نہیں، فقط یہی نہیں، یتیم تھا، ہم نے اس پر سایہ کیا۔ وہ یتیم تھا، یتیم عبداللہ تھا، مگر ہم نے اس کو اس کے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ وہ اس طرح سے تنہا تھا کہ کوئی اس کا رفیق نہ تھا، مگر یہ قافلہ بنتا گیا، ویسے ہی قافلہ جیسا موسیٰ نے بنایا تھا، بھائی کو ساتھ لیا، نیابت خاص میں لیا، قافلہ بنتا گیا۔ بالکل بعین ہی سرکار رسالت مآب کی حکمت بھی کچھ ایسے ہی تھی کہ لیا، ساتھ لیا اور قافلہ بنتا گیا۔ اور پھر اور ایسی منزل پر قرآن نے کہا کہ ہاں وہ ایک ایسی صورت میں تھا کہ پرسان حال کوئی نہ تھا، مگر ایک وقت آیا کہ وہ مستغنی ہو گیا۔ کلام مجید کے پاس کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں سوا حضرت ختیجہ کی، کہ جس کے متعلق دنیا یہ نے کہا کہ ہاں وائلن فاغنا کی منزل ہی وہ منزل ہے کہ جس میں کوئی اور نظر نہیں آتا سوا بی بی ختیجہ کے، کہ اسلام کے لیے رسول کے تعلق سے، رسول کے واسطے سے، رسول کے وسیلے سے اپنی ساری دولت کو صرف کر کے رکھ دیا، اپنی ساری دولت کو حوالے کر کے رکھ دیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو جب اسلام کا نام آئے گا، جب اسلام کا تذکرہ ہوگا، جب اسلام پر کوئی وقت آئے گا تو ختیجہ کی دولت ختیجہ کی نہیں رہے گی بلکہ وہ اسلام کی بن جائے گی۔ تو وہ جو کل تک حیران تھا کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوں گے، آج وہ مستغنی ہو گیا، آج وہ بے نیاز ہو گیا۔ کوئی تاریخ اسلام میں یہ بتائے کہ ختیجہ کے علاوہ کسی کی دولت تھی جس نے کہ اسلام کے اولین دنوں میں اسلام کی خدمت کی ہو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ دولت ختیجہ ہے جو جس کے لیے آج بھی مسلمان شکر گزار ہیں، نہیں سپاس گزار ہیں۔ قابل تشکر ہے وہ ذات جس نے سب کچھ تن من دھن اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک ایسی منزل پر کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ دیکھو چونکہ تمہیں یتیم پایا اور تمہیں یتیم پا کر تم پر سایہ ڈال دیا، تم کو ہم نے تنہا پایا، تمہاری طرف پوری ہدایت کے ساتھ لوگوں کا انتظام کر دیا، تم کو ہم نے اس انداز سے پایا کہ جس کے نتیجے میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا مگر اب سب کچھ دینے کے لیے ہو گیا۔ تو اب تم پر لازم ہے اے حبیب کہ اب کوئی سائل تم تک آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تم کہیں دھتکار نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ تم تک کوئی یتیم آئے تم اس پر اپنا قہر ڈھانے لگ جاؤ۔ اور ایک آخری منزل وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ایسی تاریخ ہے اور یہ قرآنی تاریخ ہے جو نعمت تم تک آئی ہے، اب اس نعمت کو اپنی حد تک نہ روکنا بلکہ اس کو اب تمہارا یہ کام ہے کہ اس نعمت کو تم بیان کرنا، حدیث کی صورت میں بیان کر دینا، تم اب اس کو اپنے بیان میں لے آنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کوتاہی کا شکار ہو جاؤ، نہیں، جو اللہ کی نعمت ہے اس کو اب تم تذکرے میں لاؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اب تمہاری زبان پر یہ نعمت رہے، اور اس طرح سے کہ نعمت بغیر تذکرہ نہ رہے، بغیر ذکر نہ رہے۔ نعمت کا تذکرہ ہر حال میں ضروری ہے، اور پھر ایسی نعمت کہ جس کا مسلسل نزول ہو رہا ہو، آج مسلمان اس نعمت سے استفادہ کر رہا ہے، آج مسلمان اس نعمت سے بہرہ مند ہو رہا ہے، اور وہ نعمت ہدایت ہے، وہ نعمت رشد ہے، وہ نعمت ایسی نعمت ہے جو قیامت تک کے لیے جانے والی ہے، اور خدا شاہد ہے وہ کوئی اور نعمت نہیں سوا نعمت قرآن کے، وہ نعمت قرآن ہے۔ ہاں، نعمت قرآن کو دیتے ہوئے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اس نعمت کے ساتھ
تمہیں اطرت کی بھی ضرورت ہوگی، اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، اور پھر یہ وابستگی تمہارے لیے نہ غیر منطقی ہے نہ غیر عقلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی معقول وابستگی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں، ان نعمتوں کا اکتساب کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں، اور اس حد تک قدر کریں کہ کہیں یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے چھن کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ پالنے والے ملت کو متحد فرما، مملکت کو مستحکم فرما، حاسدوں سے ملک کو نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔